ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، یہ رپورٹ ہے پروونشل انسپیکشن ٹیم خیبر پختونخوا کی انسپیکشن رپورٹ ہے، اور آپ اگر خود پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں کہ havoc has been played with public money through faulty planning, designing, negligence in execution of work and poor management of the project، جس کی وجہ سے پبلک ایکسچیکر کو لاس ہوا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں، آپ خود پڑھ لیں۔ نہیں، آپ نے ضرور ٹھیک ریسرچ کی ہوگی، ماشاءاللہ آپ کی ٹیم بڑی زبردست ہے، لیکن اس میں ایک کمزوری ہے ارشد۔ دیکھیں، سی ایم صاحب نے 3 لوگوں پہ کہہ لیں یا اداروں پہ مشتمل ایک ٹیم بنائی تھی، جس میں سیکٹری آپ کے ٹرانسپورٹیشن تھے، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی، اور پروویژنل انسپیکشن ٹیم جس کی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ لیک ہوئی ہے۔ یہ ویسے جیسے تینوں نے سائن کرنے تھے، سی ایم صاحب تک جانی تھی، وہ ابھی نوبت ہی نہیں آئی، تو پتہ نہیں اس ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے ڈان لیکس اور اب یہ بی آر ٹی لیکس آ گئی۔ اچھا، یہ ڈان لیکس لیول کی لیکس ہے کہ پشاور میٹرو بن نہیں رہی؟ ایک تاریخ ہے ہمارے ملک میں نا، تو یہ بھی کوئی لیکس ہوئی ہیں۔ تو یہ کس نے لیک کی؟ خیبر پختونخوا حکومت لیک کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس رپورٹ پہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سائن نہیں کرتی، سیکٹری ٹرانسپورٹیشن سائن نہیں کرتے، تو اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ اور ضیاء الحق صاحب نے جو باتیں کی ہیں، مجھے تو ذرا بڑی حیرانگی ہو رہی ہے۔ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے اور اس کی مارکیٹنگ تو چلیں اے آر وائی پہ آپ کے شو پہ ہو رہی ہے، لیکن نیگیٹو ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ضروری ہیں عوام کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ یہ جو ملتان اور لاہور کی بات کریں گے، ٹائم پہ کمپلیٹ کر لیتے، کاسٹ اسکیلیشن نہ ہوتی، یہ سارے ایشوز نہ آئیڈینٹیفائی ہوتے تو پازیٹیو رپورٹنگ ہو جاتی۔ کاش ضیاء الحق صاحب آپ کو اس کا پی سی 1 بھیج دیتے، آپ پاکستانی قوم کو پی سی 1 دکھاتے، اس پہ 30 جون 2019 لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی تو ہم مارچ میں بیٹھے ہیں، 3 ماہ تو ابھی بھی پی سی 1 کی ڈیٹ سے رہتے ہیں۔ وہ ہماری خواہش تھی، ہماری حکومت کی خواہش تھی کہ اس پروجیکٹ کو جلدی ختم کیا جائے، لیکن ہم نہیں کر سکے۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، فیز 1 تھا، فیز 2 تھا، لیکن یہ نہیں کہ پی سی 1 میں کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی 17 یا 18 نومبر کی، اور ہم کوئی 6 ماہ بھی کسی نے نہیں دیا کہ 6 ماہ میں ہم مکمل کر لیں گے۔ آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں ایسے منصوبے 2.5 سال میں ہوتے ہیں، اور ابھی 15 ماہ ہوئے ہیں۔ لاس ٹو پبلک ایکسچیکر، اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا؟ نہیں، کس طرح؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ رپورٹ کی تب تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک تینوں پارٹیز اسے سائن نہیں کر دیتی، اون نہیں کر لیتی، اور سی ایم صاحب کو نہیں دے دیتی۔ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے بیان دیا نا، یہاں تو لکھا ہوا ہے لاس ٹو پبلک ایکسچیکر۔ یہاں تو میں کوئی کرپشن، کوئی مہنگا کرپشن سامنے آ جاتی۔ آج دیکھا آپ نے کوئی اپوزیشن کا ساتھ نہیں بٹھایا میرے کوئی دوست، ورنہ وہ تو یہ کہتے ہیں جی یہ 47 بلین کا پروجیکٹ تھا اور 57 اور 66 پہ کیسے چلا گیا۔ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہے، اور جب آپ کا یہ حلفیہ بیان دے سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جب خود اس کی سپرویژن کر رہا ہے، جو خود اس کو فائنینس کر رہا ہے، بیان دے سکتے ہیں کہ پشاور میٹرو میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہوئی ہے؟ میں اپنی ذات کا اور عمران خان صاحب پہ حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، اپنے لیڈر پہ، اپنے وزیر اعظم پہ، لیکن وہ محکمے جو انوالو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے خود کہا ہے کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے، صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن دیکھیں، وہ خود بھی، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کرپشن ہوتی تو ضیاء الحق صاحب نے سب سے پہلے کرپشن سے شروع کرنا تھا۔ پکڑ لیا ہے، اتنے اربوں روپے کا سکیم بی آر ٹی میں ہم نے پکڑ لیا۔ اس میں بھی میں بتاتا چلوں، یہ 57 بلین کا جب انیشل بجٹ آیا تھا، ہم نے خود 50% کا کٹ لگایا تھا۔ اب وہ اوپر چلا گیا۔ اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ارشد، ہمیں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ 3 ارب کے قریب تو ڈیوٹیز ہم نے بسز پہ دے دی ہیں، 2 ارب کے قریب آئی ٹی ایکوپمنٹس پہ دے دی ہیں۔ اب اتنے بڑے پروجیکٹس میں اگر اس ٹائپ آپ کی ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی کیلکولیشن پہ کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے، پھر جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کا جو ہے روٹ وہ بھی ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ ایک آخری سوال پوچھوں گا، اس شخص کا نام بتا سکتے ہیں جس نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکا؟ نہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں رفلی کیلکولیشنز کی گئی ہیں، لیکن اس میں اگر آگے بڑھ جاتا ہے، سب چیزیں چھوڑ نام بتا جو بھی پروجیکٹ کا ہوگا۔ لیکن میں آپ کے سامنے بات یہ چیز رکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی پرائس اس لیے اوپر نہیں گئی کہ بی آر ٹی میں کرپشن ہو گئی ہے۔